السلام علیکم ویورز، میں ہوں ناہید، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے سپارے کا رکو نمبر 7، سورہ بقرہ آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات میں ابھی بنی اسرائیل کا ذکر کنٹینیو ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ یہ واقعہ بھی اسی وقت کا ہے جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں قید تھے۔ وہاں پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر پتھر سے 12 چشمے پیدا فرما دیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اس طرح بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری فرما دیا تاکہ کوئی الجھن پیش نہ آئے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریاں، گندم، مسور اور پیاز۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے میں کمتر چیز طلب کرتے ہو؟ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور سابی، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عقیدہ تھا کہ صرف انہی کی نسل اللہ کے منتخب اور لاڈلے بندوں پر مشتمل ہے۔ ان کے خاندان کے باہر کا کوئی آدمی اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس آیت نے یہ واضح فرما دیا کہ حق کسی ایک نسل میں محدود نہیں ہے۔ اصل اہمیت ایمان اور نیک عمل کو حاصل ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے اور عمل صالح کی بنیادی شرطیں پوری کرے گا، خواہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، اللہ کے نزدیک اجر کا مستحق ہوگا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کے علاوہ عرب میں کچھ ستارہ پرست لوگ رہتے تھے جنہیں سابی کہا جاتا تھا، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اس کے بعض احکام بہت سخت ہیں، اس لیے اس سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ جو 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پہ لے گئے تھے، جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق تو کی کہ اللہ تعالیٰ نے تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک بات اپنی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، لیکن جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ تورات کے جس حکم میں بھی انہیں کچھ مشکل نظر آتی، وہ یہ بہانہ تراش لیتے کہ یہ حکم بھی اسی چھوٹ میں داخل ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا کہ تورات کے تمام احکام کو تسلیم کرو۔ جب انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ پہاڑ ان پہ گرا نہ دیا جائے، تب ان لوگوں نے تورات کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کرنے کی یہ صورت بھی ممکن ہے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دی گئی ہو کہ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ پہاڑ ان پر آ گرے گا، مثلاً کوئی زلزلہ آ گیا ہو جس سے انہیں ایسا لگا کہ پہاڑ گرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل چونکہ پہلے ایمان لا چکے تھے، اس لیے ان کو اللہ سے کے عذاب سے ڈرا کر فرمانبرداری پر آمادہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان آیات میں مسلسل بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بار بار ان پر اپنے انعامات نازل کیے اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر فار صدقہ جاریہ۔